نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اب بات ہم وہی کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کے دو پہ سے محفوظ رکھا۔ یہ ہمارے بھی کافر پھٹے ہوئے مسلمانوں سے مرزائی کافر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کیونکہ کافروں کا عقیدہ یہ ہے نا، مسلمانوں کا عقیدہ تو وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور نبی علیہ السلام قسم اٹھا کے کہیں کہ وہ تم میں اترنے والے ہیں، اتریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ تم میں ہو۔ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ و اختیار میں میری جان ہے۔ اب عقل علیہ السلام کی حدیث اتنی وضاحت کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں، لا یوشکن ان ینزل ابن مریم حکما عادلا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ و اختیار میں میری جان ہے، یہ کہ نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم تم میں حکما عادلا، حاکم ہوں گے عدل والے، انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، وَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے، وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ معاف فرما دیں گے۔ اب حدیث جس نے دیکھنی ہو نا، مشکوٰۃ شریف یہ باب نزول عیسیٰ علیہ السلام حصوں والی کتاب بھی لیں تو پہ یہ دوسرا حصہ ہے، امام ولی الدین محمد بن خطیب، تیسرا حصہ، آخری حصہ ہے مشکوٰۃ شریف کا، آخری حصہ ہے، تو آپ اس کا مطالعہ کر لیں۔ امید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات آپ پر واضح ہو جائے گی، آپ کو مطالعے کی ذرا کمی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا، جو ہم بات ادھر کر رہے تھے، وما قتلوا وما یقلوا وما صلبوا وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبہ، اللہ نے شبہ ڈال دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَقٍّ، آج تک وہ اس بات میں اختلاف کر رہے ہیں، مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں سوا مرزائیوں کے، کافروں کے، مرزائیوں کافروں کے علاوہ کسی کا اختلاف نہیں، سب پر، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، اور اہل تشیع بھی، اور بریلوی بھی، سب کا ایک ہی مسلک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، ان میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ باقی ہاں، اسلام سے نفرت دلانے کے لیے یہ خاص طور پہ مرزائی یا مرزائیوں سے پھٹی ہوئی نسلیں، جی کوئی دیوبندی بن گیا، جی کوئی دیو بریلوی بن گیا، جی کوئی بنا بھابی بن گیا، جی کوئی شیعہ بن گیا ہے،
تو یہ بھی صحیح بات، جو شیعہ صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، جن کو نہیں صحیح ان کو شیعہ بھی نہیں صحیح کہتے، بس جو اہل حدیث صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، جو اہل حدیث صحیح نہیں ہیں ان کو اہل حدیث بھی صحیح نہیں کہتے، جو بریلوی صحیح ہیں ان کو کوئی بریلوی عالم دین صحیح نہیں کہتا، نہیں ہے تو نہ صحیح۔ اب ہر ایک کا سیدھا کرنا تو حکومت کا کام تھا، حکومت اس مسلک کے ساتھ کسی مسلک کے ساتھ تابع دار ہوتی، اسلام کے اوپر عمل کرواتی، کوئی نہ کوئی ایک ہی بن جاتا۔ حکومت کا کام ہی ہے کہ ان کو آپس میں لڑائی رکھو، حکومت کرتے رہو۔ جس وقت دیکھا بھی حکومت جا رہی ہے تو شیعوں بریلویوں کی آپس میں لڑائی کرا دی، یا دیوبندیوں شیعوں کی لڑائی کرا دی، اسی طرح اہل حدیثوں کی اور بریلویوں کی لڑائی کرا دی۔ تو اب حکومت جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، ہمارے مسلمان جو ہیں حکمران وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلوں کو لڑا دو، خود نیوٹرل رہو، نیوٹرل مسلمان، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ کاٹ کا، یہ ہے نیوٹرل مسلمان، یہی ہے نیوٹرل مسلمان کا معنی کیا؟ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ کاٹ کا۔ بہرحال وہاں امریکہ میں سارے جا کر خنزیر کھانے کے لیے، زنا کرنے کے لیے سب نیوٹرل مسلمان ہیں، سیکولر ہے، سب سیکولر ہے، وہی مسلمان سیکولر مسلمان، دھوبی کا کتا گھر کا نہ کاٹ کا، وہی مسلمان۔ تو مرزائی تو ہیں ہی غیر مسلم، ہیں ہی کافر، ان کافروں نے آ کے مسلمانوں کے اندر اتنا رولا ڈال دیا۔ چلو اگلی بات کرتے ہیں۔ جس بات پر وہ اختلاف کر رہے، ما بہ من علم الا التزبان، انہیں پتہ ہی نہیں، صرف اپنا گمان کے اٹکل پچو لگائے ہوئے ہیں، الا اتباع الظن وما قاتلوه یقینا، وما قاتلوه یقینا، اللہ فرما رہا ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ اب 3 دن کے لیے وہ قتل ہو گئے، عیسائیوں کا نظریہ قرآن پاک کے خلاف، ہمارے لیے 3 دن کے مار گئے۔ اور جو بائبل کی اور انجیل کی حدیثیں پڑھ رہا تھا یہ مربی ان کا، تو وہ تو انجیل بھی غلط، اس کی آیتیں بھی غلط، پرانا عہد نامہ وہ بھی کہاں صحیح رہا، تورات بھی غلط، وہ تورات تو ختم ہو گئی نا، زبور بھی غلط، انہوں نے اب ڈھولکی ڈھمکے لے لے تو زبور کو پڑھتے ہیں ڈھول کے ڈھمکوں پہ، ڈھول کے ڈھمکوں پہ وہ عبادت ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے، شیطان نے ادھر لگا دیا۔ اب زبور کی وہ حدیث ہے اس پر ہمارا اعتبار ہی نہیں، ہمارا یقین ہی نہیں، مسلمانوں کو کیوں سناتی ہے؟ صرف اس لیے کہ جو بیچارے ہیں نا کم علم، وہ پھنس جائیں، جال بچھاتے ہیں اس میں دانہ ڈالتے ہیں، تو جو نظر غائر نہیں رکھتا وہ پنچھی جو اس دانے سے واقف نہیں کہ اس دانے کو جا کے چگوں گا تو پھنس جاؤں گا، وہ پھنس جاتا ہے۔ اور جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ دانہ خطرناک ہے، اپنی جان جائے گی تو وہ نزدیک ہی نہیں آتا، وہ کہتا 2 دن بھوکے رہ جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن اس دانے کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ دانہ ڈالتے ہیں تورات انجیل زبور کے بہانے بنا کر، تورات انجیل زبور ہم مانتے ہی نہیں، وہ کتابیں ہی نہیں رہیں، یہ تورات انجیل زبور کا یہ وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، باپ کو بیٹی سے زنا کرواتا ہے، سورے کو بہو سے ملواتا ہے، اب اسی ٹکر پہ کچھ مسلمان بھی چل پڑے، تو ہم اسے کون سا مسلمان کہتے ہیں؟ کوئی مسلمان نہیں کہتا، البتہ عبرت کا نشان ضرور بناتے ہیں، اخباروں پہ آ گیا لعنتیں پڑ، ہر طرف سے لعنتیں پڑ رہی، جس نے بھی پڑھا
اس نے بھی لعنت ڈالی، لعنت خدا کی ایسے باپ پر، لعنت خدا کی ایسے اپنا سورے پر جو اپنی بہو کو نہیں چھوڑتا، جو بہو کو نہیں چھوڑتا وہ بیٹی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ مرزائیوں میں تو یہ جائز ہے، مرزائیوں میں تو یہ چیز جائز ہے۔ بہرحال مجھے زیادہ گند نہیں کھولتا، لیکن میرا اشارہ مرزائی سارے سمجھ گئے، جو اب عورتیں آ کے ادھر سے نا مسلمان ہو کے ادھر آئی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ بہوؤں کو جڑے ہوئے ہیں مرزائی، اوپر سے خلیفہ تک کوئی سنوائی بھی نہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ سنوائی کیسی ہوگی؟ خود جہل اچانڈ کافر ہیں، انہیں کیا پتہ اسلام کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ وما قاتلوا یقینا، اللہ کہتا نہیں مرے، وما قاتلوا یقینا، اللہ کہتا نہیں مرے، کیا ہوا بھائی؟ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بر اکٹھا پڑھیں گے تو بل رافع اللہ، رافع اللہ، بلکہ اللہ نے اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اوپر۔ او مرزائیو، لانتیو، الو کے پٹھو، حرام زادو، او کافرو، اللہ فرما رہا ہے بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر اٹھا لیا، الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر اٹھا لیا۔ آگے پھر فرمایا تم کیا بکتے ہو، تم کیا بھونکتے ہو، تم اپنے لطفوں کا خیال کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا غلبے والا ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، تم بھی الو کے پٹھے حرام زودو ادھر آ جائے، تمہیں تو خدا حرام زادہ ترجمہ ہی غلط بتاتا ہے، مفہوم ہی غلط بتاتا ہے۔ الو کے پٹھے کو اوپر سے دیکھ قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، بالکل نہیں آتا، بالکل نہیں آتا۔ اور وہ بھی جہل اجڈ، پرلے درجے کے جہل بھی قرآن پاک کی تفسیر کرنے شروع ہو گئے، جنہیں یہ نہیں پتا کہ اسم کیا ہوتا ہے تو کنیت کیا ہوتی ہے۔ اسم کو کنیت کہتی ہیں، اسم کو کنیت کہتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جن کو اتنا ہی نہیں پتا پھر اس کے ماننے والے ہو جائیں تو حیرت والی بات ہے، حیرت والی۔ پر بات تو وہی میں کرتا ہوں جو صحیح بتاتا ہوں۔ جو میری بات کو فالو کرے گا یا تو میرے برابر کا عالم ہوگا، برابر کا مفتی ہوگا، تو یا پھر وہ فالو کرے گا جو مجھ سے زیادہ تھوڑا سا کم علم ہے، بہت کم علم ہے، وہ فالو کرے گا۔ اور جب میرے سے اوپر والا کرے گا نا تو وہ میری غلطیاں بھی پکڑے گا۔ جو مجھ سے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عالم بنائے ہیں، بڑے بڑے رتبے والے، اعلیٰ درجے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ اور جب وہ اوپر والے درجے والا، مجھ سے اوپر والا زیادہ گرامر جاننے والا، گرامر کا ماہر، تو وہ سیدھا کہے گا او مولوی امانت، او قاری امانت، او مفتی تو کھڑا بن گیا، ادھر آنا، مجھے کل بھی پکڑا سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم اساتذہ کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں۔ وہ کہنا ادھر کان پکڑ، یہ تو نے غلطی کی ہے، تو میں آج بھی کان پکڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، کیونکہ میری غلطی ہوگی، اور مجھے دو چار لگا بھی دے گا نا تو میں سی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ میری درستی ہو رہی ہے، درستی۔ اور جب استاد درستی کرتا ہے نا، لفظ بولتے ہیں درست کی، یہ غلط ہے، لفظ درستی ہے جو میں بول رہا ہوں،
کہیں میرا لفظ غلط نہ کر دینا، کیونکہ میرے اساتذہ سن رہے ہیں نا، تو لفظ درستی ہے، درستگی نہیں، درستگی لفظ غلط ہے. جو میری درستی کرے گا تو میں آج بھی کرے، میری آنکھوں کا وہ نور ہے، میری آنکھوں کا سرور ہے، میرا استاذ ہے. لیکن یہ جو چبل چبل اٹھے ہوئے جن کو پتہ ہی نہیں گرامر کا کہ رافیو کا کیا معنی ہے، رافع آ کا کیا معنی ہے، رافع آ کا کیا معنی ہے، رافع آ کا کیا معنی ہے، رافع کا نہیں، یعنی رافع آ کا کیا معنی ہے. وہ بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. اور گدھے کے بچوں، اللہ کیا فرما رہا ہے، بل رافع بلکہ اٹھا لیا. اگر اللہ کا لفظ سامنے نہ آتا نا تب بھی تھوڑا سا شک کرنے کی گنجائش تھی. حالانکہ رافع کا فعل ہوا ہے، اور ہوا ضمیر جو ہے نا وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے، لیکن یہاں فعل تو موجود ہے نا. میرا استاد بھی اس بات کی تصدیق کرے گا. فعل کون ہے؟ اللہ. فعل خود اللہ ہے، اللہ ہو مفعول ہے اور ضمیر ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے. اٹھایا اللہ نے اس کو، اب ترجمہ صحیح مان گیا، اٹھایا اللہ نے اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو. اب جیسے لفظ عربی کے لکھے ہوئے وہ ترجمہ کروں، بلکہ اٹھایا اس کو اللہ نے. اب مفعول کا ذکر میں نے پہلے کر دیا، اٹھایا، بلکہ اٹھایا، فعل پہلے آ گیا، فعل پہلے، بلکہ اٹھایا اس کو، مفعول، اس کو مفعول، اللہ نے. اب اردو کا ترجمہ، صحیح اردو کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اس کو اٹھا لیا. کیونکہ اردو میں فعل پہلے، میں نے مارا، اس نے مارا، فعل پہلے. اردو میں فعل پہلے، مفعول بعد میں، تیسرے نمبر پر فعل. یہ اردو کی گرامر ہے. پہلے فعل، پھر مفعول، پھر فعل. میرے اساتذہ کوئی سنیں تو وہ میرے انشاءاللہ تائید کریں گے. کوئی بات نہیں، مجھے لتر بھی مار لیں گے تو میں اس سے بھاگوں گا نہیں، لیکن میری تائید کریں گے، انشاءاللہ میری تائید کریں گے. اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا عربی میں، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. لیکن یہ کلام مجید ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے فعل، پھر مفعول، پھر فاعل، جس طرح قرآن پاک نے بیان کیا، بل رفع، بلکہ اٹھایا، اس کو، اللہ. فاعل تیسرے نمبر پہ چلا گیا، تیسرے نمبر پہ فاعل چلا گیا. بلکہ اٹھایا اللہ نے اس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے. بلکہ اٹھایا اللہ نے، بلکہ اس کو اٹھایا اللہ نے، اس کو اٹھایا اس کو اللہ نے اسے اٹھا لیا. اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بات ہے، بات تو اللہ کی ہے. کیا بات ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات صحیح ہے؟
کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات سے بڑھ کر مرزائیوں تو ہماری بات سچی ہو سکتی ہے؟ بالکل جھوٹ بولتے ہو، اور خدا کی لعنت ہو تم پر حرام زادو، ایک تو کافر ہو گئے ہو اور دوسرا اللہ کی بات کو غلط کرتے ہو۔ اللہ کے رسول نے بھی کہا عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے اٹھا لیا، اب اٹھائے گا تو آسمان کی پردے اٹھائے گا نا، جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا۔ چلو اگلا پڑھ لیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ ہی غلبے والا ہے۔ پھر اللہ نے یہی فرما دیا، طاقت والا ہے، غلبے والا ہے، جو چاہے کرے۔ آگے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اب یہ مانا آپ میں کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ قبل موتی، اپنی موت سے پہلے وہ اس بات پر ایمان لے آتا ہے۔ اہل کتاب مرزائی نہیں، مرزائی اہل کتاب بھی نہیں، کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اس کا اپنا غلام قادیانی کا تذکرہ ہے، وہ آسمانی کتاب ہی نہیں، لہذا خود ہی نہیں مانتے، خود بھی نہیں مانتے نا، لہذا اہل کتاب ہم ہیں، مرزائی اہل کتاب بھی نہیں۔ یہ تو بالکل مشرک ہے، بالکل مشرک۔ قرآن کو بدلیں گے، نبی علیہ السلام کی حدیث کو بدلیں گے، اتنے بڑے بڑے ثبوت دیتے رہو، ان کی وہ کہتے ہیں کہ کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی، وہ بھی ان کے بالوں میں، ان کے کپڑوں میں گھسی ہوتی ہیں، وہ ان کے کان پہ تو آتی نہیں نا، چلو میں آ جاؤں تو مرزائی مجھے پکڑ کے کھا ہی نہ لے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کھا گئے، زمین کے اندر پھینک دیا، زبردستی کشمیر میں لے آئے، نہ کوئی کسی بات کا کوئی وجود ہے، نہ کوئی تاریخ ہے، نہ کوئی اس کا کسی نے پرانے نے کوئی اس کو تبصرہ کیا، اب کانے نے کہہ دیا تو بس کانے پہ کہنے پہ جناب یہ جناب ثبوت ہو گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یہ ثبوت ہو گیا کہ سید نے لکھ دیا ہے کہ یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یہ میری ماں نے لکھ دیا ہے، یہ میرے پیو نے لکھ دیا۔ دور پھٹے منہ طلاق دی لعنت۔ اللہ نے جو لکھا ہے وہ ماننا نہیں، اللہ کے رسول نے جو لکھا ہے وہ ماننا نہیں، یہ میری ماں نے لکھ دیا، یہ میرے پیو نے لکھ دیا، یہ ساس سید نے لکھ دیا، یہ فلانے نے لکھ دیا، وہ ماننا ہے۔ اور غامدی حرام زادہ وہ کہتا ہے کیا اس کا نام ہے، ابن العربی نے کہہ دیا، ابن العربی نے کہہ دیا، اور حرام زادے قرآن پاک کی تفسیر جو پڑھنی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث تو پڑھ، حضرت ابن عباس کی تفسیر تو پڑھ، وہی تفسیر پڑھ لے، اس میں کافی حدیثیں ہیں، وہ پڑھ۔ اتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں گدھے کی طرح، اتنا بڑا اپنا وہ کتب خانہ بنایا ہوا ہے تو پتہ ہے نہیں، مرزے کی کتابیں نہیں اس نے پڑھی، ساری وہ رکھی ہوئی ہیں اس نے، روحانی خزائن، اپنا تذکرات، اپنا شیطانی خزائن، وہ کیا عجیب اس کے خزائن رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے شیطانی خزائن وہ روحانی خزائن اس کے پاس ہیں، سب ہیں، لیکن اندر پڑھنا اس پڑھی نہیں ہے، بس ایسے ہی اسے بنا دیا ہے اس کو اپنا کہ مذہبی سکالر بنا ہوا ہے، یہ پڑھنا آتا نہیں، قرآن پاک اسے بھی صحیح نہیں پڑھا، کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہے، مرزائیوں سے اچھا پڑھتا ہے، لیکن وہ ہے وہ بھی جہل، بالکل پکا جہل اجاڑی۔ ہاں جب وہ موت آتی ہے نا، مرزائی پھر مان لیتے ہیں کہ یار آج تک تو میں بہت خلاف ورزی کی ہے، اب تو میں پڑھ لوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے یہ پڑھتے تو ہمیں یہی ہیں، لیکن جب تک تم غلام قادیانی کو ہو نا ماننے والے، تم دل سے نہیں، دل سے تم غلام قادیانی کو محمد مانتے ہو، جی ہاں، مانو نہ مانو، زبان سے نہ مانو، زبان سے تو ہم کہہ کے مان رہے، جب تم غلام قادیانی کا انکار کر دو گے، جب تک کو تم غلام قادیانی کے ماننے والے ہو نا، تو تم کافر اور مرتد ہو، تم مسلمان ڈکلیئر نہیں ہو سکتے۔
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن بھی ان پر کوئی نہ کوئی گواہ ہوگا، بنے گا. خود اپنے یہ گواہی ہے نا، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ وہ دن ایسا ہوگا منہوں کو بند کر دیا جائے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے. پاؤں کہیں گے ہمارے ساتھ جل کس نے کیا، ہاتھ کہیں گے ہاں ہمارے ساتھ ظلم کیا، چوری کی، ڈاکہ مارا، زنا کیا، ہاتھ کہیں گے. تو یہ وجود ہی ہمارے خلاف ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان پر کوئی نہ کوئی گواہ ہوگا، بالکل ہوگا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. مرزائیو یہ آیت پاک پڑھو، وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. میری بات کافی حد تک 3 ویڈیوز میں مکمل جا کر ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ یہ بالکل حدیث کے اور قرآن کے منکر ہیں. اور جو حدیث اور قرآن کا منکر ہو وہ ایمان والا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جھوٹ منافقوں کی طرح اوپر سے کلمہ پڑھیں گے، اندر سے غلام قادیانی کو محمد مانیں گے. اوپر سے تجھے اور مجھے دھوکہ دیں گے، اندر سے پڑھیں گے غلام قادیانی تو ہی محمد ہے. دور پیٹے منہ تے لاکھ دی لعنت. مسلمانوں تم بچو، ان کے شر سے بچو، ان کے فتنے سے بچو. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واصل الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین.